شاہنواز صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر اپنے جو شاہین سے اپنے نوجوانوں کو مخاطب کیا، بار بار ان کی شاعری کے اندر شاہین کا لقب آتا ہے کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ۔ تو علامہ اقبال نے کیوں بار بار، یعنی باقی بھی پرندے تھے، باقی بھی چیزیں تھیں ان کے ساتھ وہ تشبیہ دے سکتے تھے، اور لیکن اس سے ہی تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے راز کار فرما ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی شاعری میں شاہین سے تشبیہ زیادہ دی ہے، زیادہ کیا دی ہے کہ ساری تشبیہ جو تھی وہ شاہین سے دی ہے، باقی کسی پرندے کسی جانور سے نہیں دی۔ دے سکتے وہ شیر سے دے سکتے تھے، جنگل کا بادشاہ ہے، خوبصورت خوبصورت پرندے تھے، مور تھا، بلبل تھی، باقی اور بھی تھے، لیکن انہیں شاہین سے تشبیہ دی ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں جو میری نظر میں وہ یہ کہ علامہ اقبال نے تو باقی پرندوں کی مطلب مذمت بیان کی، وہ اس طرح کہ بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ کر، بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز طاؤس فقط رنگ۔ واہ 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 واہ۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے موسٹلی یعنی زیادہ تر شاہین سے تشبیہ دی۔ شاہین کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ شاہین بلند پرواز ہوتا ہے، اور اقبال چاہتے تھے کہ میرا جو جوان ہے نا اس میں یہ صفت پائی جائے کہ وہ بلند کردار کا مالک ہو، بلند حوصلے کا مالک ہو، بلند ہمت کا مالک ہو، اور اس خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے شاہین کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس طرح دوسری صفت یہ کہ شاہین تیز نگاہ ہوتا ہے، تو اقبال چاہتے تھے کہ جو میرا جوان ہے نا وہ تیز نگاہ ہو، دور اندیش ہو، یعنی بصیرت رکھتا ہو، وسعت قلبی اور وسعت نظری اس میں ہو۔ تو اس اعتبار سے وہ اقبال چاہتے تھے کہ میرا جوان جو ہے نا وہ مستقبل کے جو مسائل ہیں انہیں وقت سے پہلے بھانپ لے، جان لے، اور ان کا حل یا ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کچھ طور طریقے پہلے سے تیار کر لے۔ تو اس طور پہ انہوں نے شاہین سے تشبیہ دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ تیسری بات آ سکتی ہے کہ شاہین میں خودداری کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ شاہین ایسا پرندہ ہے جو مردار نہیں کھاتا، جب تک وہ خود اپنا شکار نہیں کرتا وہ شکار کسی کا مرا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ اقبال یہ بھی چاہتے تھے کہ جوان جو ہے نا وہ اپنے بل بوتے کے اوپر کوئی کام کریں، کسی دوسرے کے کاندھوں کے اوپر رکھ کے کسی دوسرے پر انحصار نہ کریں۔ تو اس اعتبار سے علامہ اقبال نے کہا کہ میرے جوان میں خودداری شاہین والی ہو، اور اس اعتبار سے انہوں نے شاہین سے تشبیہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہین میں چستی ہوتی ہے، شاہین اپنے شکار کو دیکھتا ہے دور سے تو چپٹ پڑتا ہے اس پہ اور شکار کر لیتا ہے۔ اقبال سستی اور کائلے سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اس چستی اور تیزی کی وجہ سے اقبال نے اپنے شاہین کو، اپنے جوان کو شاہین سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے جو فضلات تھے، علماء تھے، ان کو بھی شاہین صفت علماء شاید اسی تناظر کے اندر، اسی تناظر میں بالکل کہا ہے، اس صفت کی وجہ سے کہا ہے کہ اس ہمارے جو فضلاء ہیں، علماء ہیں بیرہ شریف کے حوالے سے، تاکہ ان کے اندر بھی چستی بھی ہو، وہ محنتی بھی ہوں، وہ دور بصیرت بھی ہو، خودداری بھی ہو، غیرت بھی ہو، اعتدال پسند بھی ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے اندر ذہانت بھی ہو، اور ان کی نگاہ جو ہے نا وہ آنے والے مستقبل کے اوپر بھی ہو، یعنی دین کے اوپر، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات کے اوپر بھی ہو۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بصیرت کو سلام کہ آپ نے کتنے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ میں نے شاہین کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو اصلی اوریجنل اور نسلی شاہین ہوتا ہے نا وہ آزادی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اگر اسے پنجرے میں بند کر دیا جائے نا وہ پنجرے کے ساتھ زور آزمائی کرتا رہتا ہے، آخری حد تک جاتا ہے، ایون کہ موت نہیں مانتا، ایون کہ موت قبول کر لیتا ہے، قید ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو ان کی یہ بھی یہ خواہش تھی کہ میرا جو جوان ہے اس میں یہ شاہین کی یہ صفات بھی ہوں کہ وہ آزادی کو پسند کرنے والا ہو۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت زبردست قسم کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ۔